اور انسان جب تاریخ کے اوراق گردانی شروع کرتا ہے تو انسان ان صفحات پر جا کر رک جاتا ہے جن صفحات پر ان شاہ سواروں کا ذکر ہے، ان شتربانوں کا ذکر ہے جو مختصر سے تھے لیکن وہ جہاں باں بن گئے تھے۔ قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیے گئے تھے۔ وہ فاقہ کش، پتلی پتلی ٹانگوں والے، نحیف بدن والے، وہ رستم کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ اعلان کرتے ہیں اللہ ابتعثنا، تم دنیا کو تہذیب کیا دو گے، تم دنیا کو ثقافت کیا دو گے، تم دنیا کی رہنمائی کیا کرو گے؟ اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہم کو چنا ہے اس کے لیے۔ ہم نے جس نبی کی پیروی کی ہے اس نبی کی جو دعوت ہے وہ دعوت ہی یہ ہے لنخرج العباد، کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالنا، من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، بندوں کے بنانے والے پروردگار کی عبادت میں داخل کر دینا، بندگی میں داخل کر دینا۔ ومن جور الادیان، دنیا کے باطل ادیان کے جور و ستم کے تحت پڑی سسکتی ہوئی دم توڑتی ہوئی انسانیت کو اسلام کا اور انصاف کا عدل و انصاف کا مزہ چکھا دیں۔ ومن ضیق الدنیا، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر الی سعۃ الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی وسعتوں کو بے کرا وسعتوں کے قابل بنا دیں۔ تو انسان کو حیرت ہونے لگتی ہے کہ پہلی مردم شماری میں 500، دوسری مردم شماری میں 600 سے 700، تیسری مردم شماری میں 1500، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم اتنے ہیں کہ جب ہم تھوڑے تھے ہم اذیت کا سامنا کرتے تھے، اب ہم اتنے ہو گئے کہ اب ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اور آج مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ ہو گئے لیکن بے حیثیت۔ تو انسان کو افسوس ہونے لگتا ہے، انسان غمگین ہو جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ جن کو دیکھ کر آدمی کہتا ہے کیا حسین نوجوان، کیا حسین، اللہ رب العالمین نے شکل و شباہت اور وجاہت اور دولت اور ثروت اور نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، لیکن قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، کہ جب تم ان کو دیکھتے ہو، وہ IC کے اجلاس کے اندر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، زرق برق لباس، لہیم شہیم جسامت، حسین جمیل چہرے، دولت سے مالا مال، تو تعجبک اجسامہم، ان کے جسم تمہیں بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو تم کان لگا کے سنتے ہو کہ کوئی خیر کی بات، امت کے درد کی بات، امت کے اندر جو زخم ہے اس زخم کے مرہم کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ کی نگاہ کے اندر اور دنیا کے معاشرے کے اندر ان کی حیثیت کیا ہے؟ کأنہم خشب مسندہ، یہ لکڑی کے ٹکڑے ہیں جو کسی سہارے پہ کھڑے ہوئے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم العدو، ہر آواز کو، ہر بات کو وہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ وہاں سے نکل کر
ظلم و بربریت کی داستان رقم کرنے والوں کو ساتھ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ جس ظلم و ستم کے تحت انسانیت سسک رہی ہے، آسمان اور چرخ بری کانپ رہا ہے، زمین تھر تھرا رہی ہے، معصوم بچوں کے جسموں کے لوتھڑے اڑ رہے ہیں، ماؤں بہنوں کی ناموس عزت تو کجا، ان کی جانیں ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، لیکن ان کی چیخیں ان کے آرام میں خلل نہیں ڈال رہی ہیں۔ یہ بچوں کی تکلیفیں کہ دنیا کی تاریخ کے اندر 4000 سے زائد بچوں کو صرف اس بنیاد پر کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان سے اس لیے انتقام لیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کی اولادیں ہیں، وہ ایمان والوں کی اولادیں ہیں، ان پہ زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، زمین وسعت کے باوجود ان پہ تنگ کر دی گئی ہے، غزہ کے اندر ان کو محصور کر دیا گیا ہے، اور اتنی بمبارٹمنٹ کہ اس کی پوری مقدار ہیروشیما پہ نہیں برسائی گئی۔ ایک دن کے اندر اتنے بم گرائے گئے کہ پورے سال کے اندر افغانستان میں اتنے بم نہیں گرائے گئے۔ اور قصور کیا ہے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، انہوں نے بندوں کی بندگی سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے اللہ کی بندگی میں زندہ رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایسے مناظر سامنے آ رہے ہیں کہ ایک نوجوان باپ اپنے ایک معصوم اور ناتواں کمزور سے بچے کی لاش اٹھا کر، جس سے خون بہ رہا ہے، عرش کی طرف اٹھا کے کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر تو اس قربانی پہ راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ لیکن یہ تکلیف مسلمان حکمرانوں کو بے چین نہیں کر رہی، حتیٰ کہ کافر چیخ اٹھے، حتیٰ کہ عیسائی چیخ اٹھے، حتیٰ کہ یہودیوں کا معتدل طبقہ چیخ اٹھا ہے۔ واشنگٹن اور انگلینڈ کے اندر اتنے بڑے بڑے انسانیت کی بنیاد پر جلوس نکالے گئے ہیں کہ جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ وہ جو صرف ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ انسانیت کے اوپر جو ظلم اور بربریت کی داستان نقم کی جا رہی ہے، اس کے اوپر رکا جائے۔ آپ سوچئے تو ذرا سا، 1.5 ہفتے سے پانی بند کر دیا گیا ہے، جہاں پانی کے سٹوریج تھے ان کو بموں سے اڑا دیا گیا ہے، ہاسپٹلوں کو ختم کر دیا گیا ہے، آکسیجن کے ذرائع کو ختم کر دیا گیا ہے، زمین کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے، نہ کوئی مدد آ سکتی ہے نہ کوئی مدد جا سکتی ہے۔ تو دل تڑپ کر رہ جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمان جو شتربان تھے، جن کے اوپر رومن امپائر اور پرشین امپائر حکمرانی کرنا اپنے لیے عیب سمجھتی تھی، وہ جب مدینے سے نکلے ہیں تو دنیا کے اوپر چھا گئے، انہی کی زبان سے بولا جا رہا تھا، انہی کی آنکھوں سے دیکھا جا رہا تھا، انہی کے دماغ سے سوچا جا رہا تھا، انہی کے قدم پہ قدم رکھ کر بڑھنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھا جا رہا تھا۔ وہ دنیا کے اندر علوم و فنون کے دریا بہا رہے تھے، وہ دنیا کو
ستاروں اور سیاروں کی تحقیقات کی راہ پر گامزن کر رہے تھے، وہ دنیا کو سائنسی ایجادات سے مستفید کر رہے تھے، وہ دنیا کو، جب دنیا اپنے ناموں کے ہجے سیکھ رہی تھی، فرانس کا بادشاہ شارلمان اپنے ناموں کے جب ہجے سیکھ رہا تھا، اس وقت قرطبہ کے اندر، اسپین کے اندر مسلمان 4 لاکھ کتابوں سے استفادہ کر رہے تھے۔ جس وقت دنیا نہانے کو گناہ کا باعث سمجھ رہے تھے، اس وقت اسپین کے اندر لقدک حمام سے مسلمان لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ شترمان، وہ اونٹوں کو چرانے والے، وہ رستم کو للکار رہے تھے، وہ بڑے بڑے سلطنتوں کو زیر کر رہے تھے، وہ دنیا کو تہذیب دے رہے تھے، وہ دنیا کو امن سکھا رہے تھے۔ تو انسان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ کلیجے اچھل اچھل کے حلق کے اندر اور منہ کے اندر آ جاتے ہیں کہ ہے کوئی ظلم کو روکنے والا، ہے کوئی انسانیت سوز تکلیف دینے والوں کا ہاتھ روکنے والا۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا کہ ہم سے اسرائیلی مصنوعات کا، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہے، لیکن مسلمانوں میں ایک اتنا بڑا طبقہ موجود ہے جو کہتا ہے کہ اس بائیکاٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کی ایک پیپسی سے ایک فلسطینی بچے کے سینے میں گولی اترتی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ پیزا اور مختلف قسم کے جو برانڈ ہیں، ان برانڈ کو حاصل کرنے کے نتیجے میں بم کی قیمت آتی ہے، جہازوں کی قیمت آتی ہے، F-16 کی قیمت آتی ہے، اور مختلف 5th جنریشن وار کے جہاز وہ ان کے آتے ہیں جو غزہ پہ بمباری کرنے کے کام آتے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کے ایک اتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جو کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم یہودیوں کے حق کے اندر ہیں اور یہودیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اس دہشت گردی کو ختم کرے۔ آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کر لے، آپ کے مال کو کوئی لوٹ لے، آپ کے بچوں کو کوئی قتل کر دے، اس کے جواب میں اگر کوئی کارروائی کرے تو اس کو دہشت گرد کہا جائے۔ آپ کے باپ کو کوئی قتل کر دے، آپ کی ماں کو کوئی قتل کر دے، مجاہدین کی 80% تعداد ان کی ہے جن کے ماں باپ شہید ہو چکے ہیں، انہی یہودیوں کے ہاتھوں پر۔ ان کے گھر چھن چکے ہیں، ان کے کاروبار چھن چکے ہیں، ان کی تعلیم گاہیں چھن چکی ہیں، ان کے کھانے کے ذخائر لوٹ چکے ہیں، ان کے پانی کے ذخائر ختم ہو چکے ہیں، ان کے ہسپتال لوٹ چکے ہیں، پھر بھی وہ دہشت گرد ہیں۔ اے مسلمانوں، تم کو کیا ہو گیا؟ تم اتنے بے ضمیر کیسے ہو گئے؟ اے مسلمان حکمرانوں، تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کتنے دن کی زندگی ہے؟ اس زندگی کے اندر ہم نے بڑے سے بڑے بادشاہ کو مرتے ہوئے دیکھا اور اس کے لیے ایک بالش کی زمین دنیا میں نہیں تھی۔ تمہارے ضمیر کو کیا ہو گیا؟ تم اتنے بے حس کیسے ہو گئے؟ جس اللہ نے تم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تم اپنے مفادات کے اوپر اگر اڑ جاتے ہو تو دنیا تمہارے مفادات کے مطابق فیصلے کرتی ہے،
تو کیا تم امت کے مفادات کے لیے اڑ نہیں سکتے؟ کیا تم امت کے مفادات کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ کیا تم امت کے مفادات کے لیے ایک جان نہیں ہو سکتے؟ تحسبهم جميعا، کہ تم جب دیکھتے ہو تو لگتا ہے ان کے سب کے دل ملے ہوئے ہیں، وقلوبهم شتى، سب اپنے مفادات کے بندے، سب کے مفادات الگ الگ ہیں، ہر ایک پوائنٹ اسکور کر رہا ہے، ہر ایک آگے بڑھ کے سودا کر رہا ہے کہ جو زیادہ قیمت لگائے گا میں اس کا ہو جاؤں گا۔ یہ دولت کس کام کی؟ یہ عہدے کس کام کے؟ یہ منصب کس کام کے؟ آؤ زمین پہ گھومو پھرو اور دیکھو عبرت کے نشان قدم قدم پر ہیں۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ پھر ہم سوچیں ذرا سا کہ ہم مسلمانوں میں کتنا بڑا طبقہ ہے جس کو کلمہ نہیں آتا، کتنا بڑا طبقہ ہے جس کو کلمے کا ترجمہ نہیں آتا، کتنا بڑا طبقہ ہے کہ اس کے اندر شرک و توحید میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کتنا بڑا طبقہ ہے کہ اس کو اپنے مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے پر حیا آتی ہے، کتنا بڑا طبقہ ہے جو مسلمانوں کے حقوق کی آواز اٹھاتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ ہم سوچیں کہ کیا فلسطین کے مسئلے نے ہماری زندگی پہ کوئی اثر ڈالا؟ کیا ہم نے گناہوں کو چھوڑا؟ کیا ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا؟ کیا ہم نے قرآن کا اہتمام کرنا شروع کیا؟ کیا ہم نے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کرنا شروع کی؟ ہمارا حال تو اس بچے جیسا ہو گیا جو بچہ رش کے اندر اپنے ماں باپ کے ہاتھ چھڑانے کی وجہ سے، ہاتھ چھوٹ جانے کی وجہ سے بھٹک رہا، وہ حسرت سے اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہے، اپنے باپ کو تلاش کر رہا ہے، اپنے مربی کو تلاش کر رہا ہے، اپنے محسن کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے چچا جان میری ماں کو دیکھا ہے، تو وہ ہاتھ جھٹک دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے باپ کو دیکھا، اس کو چماٹ مار دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری فریاد سن لو، میں برسوں سے بھوکا ہوں، میں برسوں سے پیاسا ہوں، میری ماں پیاس سے مر گئی ہے، میرا باپ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مر گیا ہے، میں اس اتنی بڑی دنیا کے اندر جہاں انسان کو شکل پہ درندے بستے ہیں میں تنہا ہوں، مجھ پر کوئی رحم کا ہاتھ رکھ دے، کوئی مجھ پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دے، کوئی میری فریاد سن لے، کوئی میرے غوغا کو سن لے۔ لیکن آج کوئی کسی کی فریاد سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سارے وسائل، یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ ساری، مجھے معاف کیجیے گا میں تکلیف سے عرض کر رہا ہوں، یہ ساری ٹریننگیں، یہ ساری میزائل ٹیکنالوجی، یہ ساری اللہ کی نعمتیں، یہ 57 اسلامی ممالک، کہ اگر 57 اسلامی ممالک مل کر ایک آواز اٹھائیں تو دنیا فیصلہ وہ کرے گی جو 57 ممالک چاہیں گے، لیکن وہ بھی تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وہ مفادات کے بندے ہیں، وہ خود غرض ہیں، وہ درندوں کی، انسانوں کی شکل میں درندے ہیں، وہ بھیڑیے ہیں۔ ظالم کو ظلم سے نہ روکنا یہ بھی ظلم ہے۔ اور میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں آیا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ سن لو جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جو فلسطینیوں کی فریاد اور داد رسی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اس عذاب سے ڈرو جو صرف ظالمین کو نہیں پہنچے گا بلکہ چپ رہنے والوں کو بھی پہنچے گا۔ اس وقت سے ڈرو۔ ابھی تم سمجھ رہے ہو کہ یہ فلسطین کا مسئلہ ہے،
لیکن علماء ربانیین یہ کہہ رہے ہیں یہ حرمین شریفین تک پہنچنے کا مسئلہ ہے، یہ خیبر تک پہنچنے کا مسئلہ ہے، یہ گریٹر اسرائیل کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کو ختم کرنے کا مسئلہ ہے، اسلامی طاقت کے شیرازے کو بکھیرنے کا مسئلہ ہے۔ اور میں ان یہودیوں کو کہتا ہوں، تاریخ کے اوراق کو اٹھا کے دیکھو، جب تم پولینڈ میں تھے، جب تم جرمنی میں تھے، تو تم کو عیسائی علاقوں میں آنے کی اجازت نہیں تھی، تم کو گلے میں ایک خاص قسم کا پٹا ڈالنے کا حکم تھا، تم 40 آدمی چھوٹی سی کھولی میں رہا کرتے تھے، تمہارے علاقوں کے اندر خاردار تاریں لگا دی گئی تھی، تمہیں کسی خوشی کے موقع کے اوپر جرمنی کے اندر عیسائیوں کے علاقے میں آنے کی اجازت نہیں تھی، تم غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، تم کو امن کس نے دیا تھا، تمہیں سکون کس نے دیا تھا، تمہیں راحت کا گھر کس نے دیا تھا، تمہیں عزت کا گھر کس نے دیا تھا؟ وہ سلطنت عثمانیہ تھی، وہ عباسی سلطنت تھی، اس نے تمہیں سکون کا گھر دیا تھا۔ اور پھر جب دنیا کے اندر تم بھگائے گئے، مارے گئے، تو فلسطینیوں نے اپنے ہاتھ کو پھیلا کے تمہیں جائے پناہ دی تھی، اس کے احسان کا بدلہ تم یہ دے رہے ہو، تم احسان فراموش ہو، تم نبیوں کے قاتل ہو، تم عہد شکن ہو، تم کتے اور خنزیر تمہارے آباء و اجداد بنا دیے گئے تھے، بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے، تم نے نبیوں کا خون کیا ہے، تم انسانوں کے خون سے اپنی تقریبات بناتے ہو، تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کے علاوہ باقی ہر آدمی کتا اور خنزیر ہے، اس کو مارنا باعث اجر ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ کون سے انصاف کی بات کرتے ہو؟ کون سے اقوام متحدہ کی بات کرتے ہو؟ کون سی OIC کی بات کرتے ہو؟ میرے عزیزو، حالات جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا اپنا احتساب کرو، حکمرانوں سن لو، علماء کے بس کے اندر پیغام پہنچانا ہے، آنکھیں کھولنے کی ترغیب دینا ہے، ذمہ داروں سن لو، اللہ رب العالمین نے مسلمان نہیں انسان کے خون کو حرمین شریفین سے زیادہ مقدس قرار دیا۔ کس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ کس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ تمہارے ملک چھینے جا رہے ہیں، تمہاری قوموں کو اجاڑا جا رہا ہے، تمہارے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، لیکن تم خرمستیوں میں لگے ہوئے ہو۔ تم نے کہیں پیسہ تو نہیں پکڑ لیا، تم نے اپنے یہ شیطانی پیٹ کو بھرنے کے لیے کوئی رشوت تو نہیں لے لی، تم نے کوئی مفادات کی بنیاد کے اوپر اس امت کا سودا تو نہیں کر لیا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، حالات ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور دوبارہ اپنے آپ کو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کر لیں، قرآن کو اپنی مشعل راہ بنا لیں اور اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کریں، اور اس وقت سے پناہ مانگیں جس وقت مصیبت آئے اور کوئی غم گسار نہ ہو، کوئی تمہارے غم کے اوپر، تمہارے زخم کے اوپر مرہم رکھنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ سے معافی مانگو اور اللہ سے کہو کہ پروردگار عالم، ہم آپ کے ان مظلوم بندوں کے لیے، ان معصوم بندوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو فتح کامیابی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین یہود و نصارہ کو خاسر و ناکام فرما دے، اللہ رب العالمین ہم کو، ہمارے حکمرانوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔